بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سرکار دو جہاں کی رحلت ہونے لگی، جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ علی کو بلا لیجیے۔ جب مولا کائنات تشریف فرما ہوئے تو کہا اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے۔ تو پیغمبر نے نقل کیا، بیان کیا کہ جبریل یہ کہہ رہے ہیں، تو مولا نے فرمایا هو السلام ومنہ السلام، اللہ خود سلام ہے اور اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں۔ کہ اللہ نے علی کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ علی تمہارے سامنے تمہاری زوجہ پہ دروازہ گرے گا۔ یہ جوان سوال کرتا ہے نا، جب بی بی زخمی ہو رہی تھی، بی بی پہ دروازہ گر رہا تھا، مولا کہاں تھے؟ مولا گھر میں تھے، مولا دیکھ رہے تھے۔ علی کو سمجھنے کے لیے ذہن بھی علی کرنا پڑے گا، ذہن اونچا کرنا پڑے گا، سمجھ بڑھانی پڑے گی۔ مولا وہیں تھے، دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، مولا کے سامنے ہو رہا تھا۔ یہ روایت ہے، حدیث ہے۔ فرمایا علی سے کہیے کہ علی تمہارے سامنے تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا، تمہیں تلوار نہیں اٹھانی ہے، برداشت کرنا ہے۔ روایت کہتی ہے مولا نے ایک چیخ ماری، روئے۔ پیغمبر دیکھ رہے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں؟ آمادہ ہو، وہی بیانی۔ فرمایا اللہ کا اگر حکم یہ ہے تو میں برداشت کروں گا۔ مولا کے سامنے سب کچھ ہے، مولا دیکھتے رہے، گھر میں تھے، طے شدہ تھا، منصوبے کے مطابق تھا۔ وہ علی جو 25 سال گھر میں بیٹھنے کے بعد جنگ جمل اور صفین اور نہروان میں تلوار نکال کر وہی منظر یاد دلا دیں جو جنگ خیبر میں تھا، وہ اس وقت میں تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے۔ فرمایا ابھی آپ نے اپنی اس دور میں جب جنگ جمل سامنے آئی، حضرت نے فرمایا جنگ صفین کے اندر پہلا خطبہ دیا، اس خطبے یا دوسرے خطبے میں آپ نے فرمایا یہ مت سمجھ رہا کہ میرے بازوؤں میں دم نہیں رہا، یہ مت سمجھ رہا میری تلوار میں کاٹ نہیں رہی، وہی تلوار ہے، وہی بازو ہیں جو خیبر و خندق میں تھے۔ یہ اللہ کا حکم تھا جو کچھ میں نے کیا، وہی بیانی۔ فرمایا اب فاطمہ کو بلا لیجئے۔ جناب زہرا کو بلایا، فرمایا اللہ نے فاطمہ تمہیں سلام بھیجا ہے۔ بی بی نے وہی جملہ دہرایا هو السلام ومنہ السلام۔ فرمایا آپ کے لیے حکم الہی یہ ہے کہ آپ نے آج تک کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، حتیٰ بی بی اپنے بابا سے نہیں مانگتی تھی، کچھ اپنے بابا سے سوال نہیں کرتی تھی۔ خواتین مجلس سن رہی ہیں، کامیاب گھر وہ ہیں جہاں زوجائیں اپنے شوہروں سے سوال نہ کرتی ہوں اور شوہر بھی موقع نہ چھوڑے کہ وہ سوال کریں۔ حقوق پہلے ہی ادا کرتے ہیں، فرائض پہلے ہی ادا کرتے ہیں۔ کامیاب بیویاں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کو سوال کر کے مشکل میں نہیں ڈالتی ہیں، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے۔ جناب زہرا کی کنیزوں سے بات کر رہا ہوں، کبھی اپنے بابا سے نہیں مانگا بی بی نے۔ گئیں جناب زہرا نبی سے کنیز مانگنے کے لیے، کہہ نہیں پائی، واپس آ گئی۔ دوسری دفعہ گئیں، نہیں کہہ سکی، تیسری دفعہ پیغمبر گھر آ گئے، بیٹا تم آتی ہو، لگتا ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر تم مانگتی نہیں ہو، کچھ کہتی نہیں ہو۔ تو فضہ نے کہا اے اللہ کے نبی ذرا فاطمہ کا ہاتھ دیکھ لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ اپنا ہاتھ دکھاؤ، تو کیا دیکھا؟ ہاتھ زخمی ہے۔ فرمایا فاطمہ زہرا کا ہاتھ زخمی ہے، انہیں کنیز کی ضرورت ہے، یہ آپ سے کنیز مانگنے جاتی ہیں، ان کا منہ نہیں پڑتا کہ بابا سے کنیز مانگ لو، جن سے مانگ سکتی ہیں نہیں مانگ رہی۔ فرمایا فاطمہ تم نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، تمہیں دربار میں، بھرے دربار اور بھرے مجمع میں باغ فدق مانگنا ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اور ہم بھی بعض اوقات ایسے کبھی مرحلے پہ آ سکتے ہیں، ہم کہیں مر جائیں گے مانگیں گے نہیں، مر جائیں گے یہ کام نہیں کریں گے، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ فرما رہے ہیں فاطمہ تمہیں دربار میں جا کے باغ فدق مانگنا ہوگا۔ بیوی نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول اگر یہی چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں۔ وہی بیانی کی بات ہو رہی ہے، وہی قرآنی اور وہی بیانی، طے شدہ تھا۔ ایک اور ملائز الفقی کے اندر روایت ہے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ کی رحلت کے موقع پر جبریل 12 مہر لگے ہوئے دستاویز لے کر آئے، 12 مہریں ہیں جن پہ لگی ہوئی تھی، اور کہا یہ 12 آپ کے جانشینوں کی حکم ہے، حکم نامے ہیں جو اللہ نے بھیجے۔ وہ سب کے ساتھ مولا کائنات کو دے دیا۔ مولا نے اپنا جب حکم نامہ کھولا، مہر لگی ہوئی تحریر کھولی تو حکم الہی تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا ہوگا تمہارے ساتھ، طے شدہ تھا، وہی بیانی۔